علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ قالوا یا موسیٰ ان فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ معزز سامعین کرام، کل کے درس میں یہ بتلایا گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر بڑی نعمتیں کی ہیں اور نبیوں کو، بادشاہوں کو تمہارے قوم و قبیلے میں پیدا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے جب بنی اسرائیل کا آغاز ہوا، ان کے مورث اعلیٰ سیدنا یعقوب علیہ السلام پہلے بیت المقدس میں رہتے تھے، یعنی جو شہر تھا بیت المقدس، پورے شہر کا نام بھی بیت المقدس ہے، اور جس مسجد کو عبادت کے لیے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے، جس کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا نام بھی بیت المقدس ہے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کا جو مسکن تھا، جو رہنے کا جو ان کا وطن تھا، وہ بیت المقدس تھا۔ لیکن جب سیدنا یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے مصر کے، تو جب ان کی عمارت قائم ہوئی، جب ان کی فرما روائی قائم ہوئی، تو بنی اسرائیل سارے کے سارے مصر میں چلے آئے اور اس وقت تک رہنے لگے، اس وقت تک رہے مصر کے اندر جب تک کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام راتوں رات فرعون سے چھپ کر کے ان لوگوں کو وہاں سے نکال کر کے نہیں لے گئے۔ تو اب وہ لوگ یہاں سے نکلے، مصر سے نکل گئے، چلے گئے، تو کہاں جانا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جا کر کے بسنا تھا۔ لیکن بیت المقدس کے اوپر اس وقت ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ جس کا نام عمالقہ، اور جو قوم تھی عمالقہ قوم، وہ وہاں پر قابض تھی، اور بہت ہی طاقتور، بہت ہی زوراور، بہت ہی بہادر اور نڈر قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے قوم کے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو کہیے کہ آپ لوگ بیت المقدس میں داخل ہوئیے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے میری قوم تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اس مقدس جگہ میں داخل ہو جاؤ جس مقدس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دیا ہے۔ یہاں پر یاد رکھیے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا کہ الارض المقدس، الارض المقدسہ، اس سے مراد وہی بیت المقدس ہے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو یہاں پر لکھ دیا کا مطلب یہ نہیں کہ رجسٹرڈ کر دیا اللہ نے، بلکہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور بہت سارے مفسرین اور علماء کرام نے واضح طور پر لکھا ہے اپنی اپنی کتابوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے زبانی یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہارے قوم میں سے، تمہاری اولاد میں سے جو ایمان والے ہوں گے وہی اس جگہ کے حقدار ہوں گے، دوسرے نہیں۔ ایمان والے اس کے حقدار ہوں گے، دوسرے اس کے حقدار نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جس مقدس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دیا ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور دیکھو جنگ سے منہ نہ موڑنا، جا رہے ہو قبضہ کر کے ہے، جنگ کرنا پڑے گا، پیٹ دکھا کر کے نہیں بھاگنا۔ اگر پیٹ دکھا کر کے بھاگو گے، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فتنقلبوا خاسرین، تم لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ معزز سامعین کرام، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ تم لوگ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، تو ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا، قالوا، قوم نے کہا، یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین، اے موسیٰ اس بستی کے اندر بڑے زوراور لوگ رہتے ہیں، بڑے بہادر لوگ رہتے ہیں، بڑے جنگجو رہتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ کہا ان لوگوں نے وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا،
جب تک وہ لوگ وہاں سے نہیں نکلیں گے ہم نہیں جائیں گے، ہم کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ لوگ بہت بہادر ہیں. یعنی پہلے مرحلے میں ہی اس عمالقہ قوم کی بہادری سے یہ لوگ مرعوب ہو گئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی بھی پرواہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کے اوپر بھی ان کو بھروسہ نہیں تھا. ان لوگوں نے کہا کہ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک وہ قوم کے لوگ باہر نہیں نکلیں گے ہم بیت المقدس کے اندر داخل نہیں ہوں گے، اور جب قوم کے لوگ باہر نکل جائیں گے تو ہم لوگ داخل ہو جائیں گے خوشی خوشی. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر کہا کہ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ لوگ نکل جاتے ہیں فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم لوگ چلے جائیں گے. سامعین کرام، کسی بھی قوم کے اندر اگر کچھ بدترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے 2 اچھے لوگوں کا ذکر یہاں پر کیا ہے، جو 2 اچھے لوگ تھے. اللہ نے فرمایا قال رجلان، 2 آدمیوں نے کہا، من الذین یخافون، ان لوگوں میں سے جو 2 آدمی تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، خدا ترس تھے. کہا قال رجلان من الذین یخافون، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے ان 2 لوگوں نے کہا. اور وہ 2 لوگ کیسے تھے؟ اللہ نے آگے کہا انعم اللہ علیہما، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا تھا. سامعین کرام، مفسرین نے لکھا کہ جو 2 آدمی جو نیکوکار تھے اس میں ایک یوشع بن نون اور دوسرے کالب بن یوفنا، یہ 2 آدمی تھے جو بڑے ہی ایماندار تھے، واقعی صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے. ان دونوں نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ ادخلوا علیہم الباب، پہلے دروازے پر جا کر کے تو دیکھو، جب تم کو پیغمبر بتلا رہے ہیں کہ تم لوگ داخل ہو تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے تم سے وعدہ کر کے رکھا ہے، تم جب داخل ہوگے تو یقیناً تمہاری جیت ہوگی، تمہاری فتح ہوگی. پہلے تم دروازے پر داخل ہو کر کے تو دیکھو. کہا ادخلوا علیہم الباب، پہلے تم لوگ دروازے پر داخل ہو کر کے دیکھو. فاذا دخلتموہ، دروازے پر جب تم داخل ہوگے فإنکم غالبون، تو تم ہی غالب ہو جاؤ گے. وعلی اللہ فتوکلوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. یعنی ان 2 آدمیوں نے، یوشع بن نون نے اور کالب بن یوفنا نے، اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو پیغمبر بتا رہے ہیں، رسول تم کو کہہ رہے ہیں، اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ نے تمہارے فتح و نصرت کا وعدہ بھی کیا ہے، تو داخل ہو. پہلے تم اللہ کے حکم کو مانو، باقی جب تم اللہ کے حکم کی فرما برداری کرو گے تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے اوپر نازل ہو جائے گی. سامعین کرام، اتنا کہنے کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کے رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اور ان 2 نیک لوگوں کی بات کو نہیں مانا. ان لوگوں نے کیا کہا؟ قالو، ان لوگوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، جب تک وہ قوم کے لوگ وہاں پہ ہیں، اس بستی میں ہے، ہم داخل ہونے والے نہیں ہیں. جب تک وہ قوم کے لوگ اس بستی کے اندر ہے ہم داخل ہونے والے نہیں ہیں، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے. اگر لڑنا ہی ہے تو کہا فذهب انت وربك فقاتلا، تم اور تمہارا رب دونوں کے دونوں جا کر کے لڑو، ہم لوگوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. انت وربك فقاتلا، موسیٰ تم اور جو تمہارا رب ہے وہ جاؤ لڑو. یعنی ان لوگوں نے حد درجہ بزدلی، کم ہمتی اور موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر ہیں ان کے ادب و احترام کا بھی خیال نہیں کیا. اور کیا کہا؟ انتہائی بدتمیزی کے ساتھ کہا کہ لڑنا ہے تو آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے، جا کر کے لڑیے بھیڑیے، ہم لوگ یہیں پر بیٹھتے ہیں. محترم سامعین کرام، اس کے مقابلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اصل میں یہ ساری چیزیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ ہم لوگوں کو بھی بالکل وہی اسپرٹ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کے اندر تھا. غزوہ بدر کے موقع سے 313 کی تعداد تھی صحابہ کرام کی جو لڑنے کے لیے گئے تھے. وہ 313 صحابہ کرام، ان سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ بدر میں جا کر کے لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا ہے، مشورہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر کم تعداد میں ہیں تو بھی، اور ہمارے پاس لڑنے کا سامان نہیں ہے تو بھی، سواری نہیں ہے تو بھی، ہم آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ہرگز یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم بالکل ویسا ہی کہیں گے جیسا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اپنے تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑو. ہم ایسا آپ کو نہیں کہہ سکتے ہیں. محترم سامعین اکرام، اتنی باتیں یہاں پر بیان کرنے کے بعد آگے اس جواب کو سننے کے بعد سیدنا موسیٰ نے کیا کہا اور اس نافرمانی کے انجام، اس نافرمانی کی وجہ سے بنی اسرائیل کا کیا انجام ہوا، کل کے درس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔